أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے بعد میں کوئی احسان جتلانے کی بات نہیں لاتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینے کی بات لاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں نیکی ہے، اچھا بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے کوئی ڈر بھی نہیں اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس سے پہلے کی آیت میں صدقہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ صدقہ اور خیرات جو انسان کرتا ہے سچی نیت سے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اور اس مال کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد بھی کچھ شرط ہے، صدقہ کرنے سے پہلے کوئی شرط ہے کچھ، وہ شرط یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے تو نیت اس کی اچھی ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، اللہ کے راستے میں دے، غلط جگہ پر اپنے پیسے کو خرچ نہ کرے، ناحق ناجائز خرچ نہ کرے، اللہ کے راستے میں پیسے کو لگائے، صدقہ اور خیرات کرے، نیت اچھی رکھے، یہ سب پہلے کی شرط ہے۔ لیکن بعد میں جب اس نے صدقہ کر لیا تو اب صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد میں انسان اپنے صدقے پر کسی کو احسان نہ جتلائے اور نہ ہی تکلیف دے کسی کو۔ تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، اب اس کے بعد میں اس چیز کا وہ ہمیشہ مالک بن کر بیٹھا رہ جائے۔ کسی نے کوئی زمین مدرسے کے لیے دے دی یا پھر مسجد کے لیے دے دی، اللہ کے راستے میں دے دی، اس کو صدقہ کر دیا، اب وہ آدمی اس پر اپنا ہر وقت ملکیت جمائے، ہر وقت روب جمائے، اس زمین کا ہر وقت روب دکھائے، یا پھر کسی نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی کوئی بھی پیسہ دے دیا، کوئی گھر دے دیا کہ اس گھر کو لے لو، آپ مدرسے بناؤ اس میں، لیکن اب وہ کیا کرے کہ اس کی وجہ سے احسان جتلانا شروع کر دے، لوگوں میں اس کو بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ چیز جب آئے گی تو پھر وہ صدقے کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی، وہ سارا کا سارا صدقہ اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اگر احسان نہیں جتلاتا ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتا ہے اپنے صدقے کے ذریعے سے، خیرات کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اب وہ اللہ کا ہو گیا، اب اس انسان کی اس پر ملکیت نہیں رہی ہے، اگر وہ مالک بنا بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صدقہ نہیں کیا ہے۔
اپنا حق جما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا ہے۔ احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے تو تجھے اتنے پیسے دیے، ہم نے تو اس مدرسے میں اتنے پیسے دیے، کسی غریب کو اس نے کوئی پیسہ دے دیا، اب اس پیسے کو لے کر احسان جتلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو اس کو اتنے پیسے دیے اور یہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ سب نیکی کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ساری کی ساری نیکی انسان کی برباد ہو جاتی ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ کوئی انسان وہ پیسہ اٹھائے اور اپنے پیسے کو لے جا کر پانی میں پھینک دے، تو جس طرح سے پانی میں پھینک دینے سے وہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے کسی کو صدقہ کرنے کے بعد اس کو احسان جتلانے سے وہ ساری کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے، وہ سارا کا سارا صدقہ بیکار اور برباد ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور اس سے سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمائے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا۔ تین لوگ ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے المسبل ازارہ، وہ آدمی جو اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ جو اپنے کپڑے کو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اپنے کپڑے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے زمین میں، ٹخنے کو تکبر اور گھمنڈ میں لٹکا کر چلتا ہے، تو اللہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اس کی تکبر دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، اس کی گھمنڈ دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی۔ اور دوسرا وہ آدمی المنافق صلاۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچ لے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچ لے کہ اس کے پاس کسی چیز کی دکان ہے، سبزی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، وہ چیز بیچنے کے لیے وہ جھوٹی قسم کھائے کہ قسم سے میں نے اتنے میں لیا تھا، اور حالانکہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایسے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور تیسرا المنان، وہ آدمی جو احسان جتلانے والا ہے، صدقہ کر کے صدقہ کے اندر احسان جتلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور اس سے سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمائی جو صدقہ کرنے کے بعد اپنے صدقے کو واپس لے لے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الذی یعود فی صدقتہ کالقلب یعود فی قیہ، کہ جو آدمی صدقہ کر کے اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا، اب اس کو واپس لے رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد اسی قے کو چاٹتا ہے۔ جو آدمی صدقہ کر کے اپنے خیرات کو، اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، لوگ صدقہ خیرات کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم مالک بنے رہیں، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے واپس کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کتے کی طرح ہے جو کتا قے کرنے کے بعد اپنے ہی قے کو چاٹتا ہے، وہ آدمی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں دے دیا آپ نے، اس کو بھول جائیے، اس کو بھول جائیے۔ جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا، اس سے آپ پھر دنیا کے کسی فائدے کی امید مت رکھیے۔ آخرت کا فائدہ آپ کو بالکل امید رکھیے، لیکن دنیا کے کسی فائدے کی امید مت رکھیے۔ اور اگر آپ کو دنیا کے کسی فائدے کی امید ہے تو اللہ کے واسطے صدقہ مت کیجیے، اس پیسے کو اپنے کام میں خرچ کر لیجیے، ہو سکتا ہے دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دنیا کے فائدے کی امید رکھیں گے تو نہ تو آپ کو دین کا فائدہ ہونے والا، نہ دنیا کا فائدہ ہونے والا۔ تو سب سے ضروری چیز ہے نیت۔ اپنی نیت کو درست کیجئے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم 1 روپے بھی بدلے میں ہم لیں گے نہیں واپس، اور اس کے ذریعے سے دنیا کا ہم کوئی بھی فائدہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے راستے میں ہم نے دے دیا، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوٹائے گا۔ دنیا کے کسی انسان سے، دنیا کے کسی بھی چیز سے اس کی بدلے کی امید مت رکھیے، اور نہ ہی اپنے صدقے کو ایک بار خیرات کو دینے کے بعد، صدقہ کو دینے کے بعد صدقہ کو واپس کر لیں، چاہے جس آدمی کو آپ نے صدقہ کیا وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ کیسا ہی ویوہار کیوں نہ کرے۔ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کی یہ شکایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے لیے اپنی جان تک لٹا دی،
اور اس نے ہماری تھوڑی سی بھی ہماری قدر نہیں کی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صدقہ اور خیرات کرتے وقت یا کسی کی مدد کرتے وقت آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو دنیا کے اندر عزت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر ذلیل کرے گا۔ اگر آپ کسی بھی اپنے نیک عمل کے ذریعے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہمیں دنیا کے اندر عزت دے، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جھوٹی عزت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے ہم یہ امید نہ رکھیں کہ دنیا والے ہمیں اس کا فائدہ دیں گے واپس میں، دنیا والوں کی طرف سے ہمیں عزت ملے گی۔ دنیا والے دے یا نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا معاملہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، نہ تو آپ احسان جتلائے اور نہ ہی اپنے صدقے کو واپس لیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، نہ تو اپنے صدقے کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ ہی احسان جتلاتا ہے، کسی کو آپ نے پیسے دے دیے، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، کسی غریب کا گھر بنوا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، اب آپ زندگی بھر اس غریب کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں، اس کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، حالانکہ اس کا مالک اللہ ہے جس نے آپ کو دولت دی تھی تاکہ آپ اپنی دولت کو اس کے لیے خرچ کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آپ کو دولت دی تھی، جس نے آپ کو امیر بنایا تھا اس غریب کو دینے کے لیے پیسہ، اس غریب کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، نہ کہ اس کا مالک بننے کے لیے، اور آپ خدا بن کر بیٹھے نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا، آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، آپ اس کو تکلیف نہ دے، اس کو زندگی بھر پریشان نہ کرے۔ اور ایسا معاملہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ لوگ کسی غریب کا گھر بنوا دیتے ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں نعوذ باللہ ساری زندگی اس کے مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی اس کا مال لینے کے چکر میں، اس کی زمین لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کے گھر لکھوانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے صدقے کو نہ تو قبول کرتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی بھی نیکی ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات سے پہلے بھی اچھی نیت رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کے بعد بھی اچھی نیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس میں ان کو نیکی ملنے والی ہے، ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ ان کے رب کے پاس میں ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر وہ بالکل امید نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا کبھی کسی صدقے نے مال میں کمی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی صدقے سے مال کے اندر کمی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر دنیا کے اندر آپ کے صدقے کے ذریعے سے آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے آپ دنیا کی لالچ رکھیں۔ صدقہ اس لیے کرے کہ اس سے ہم کو دنیا کے اندر زیادہ مال ملنے والا ہے، نیت آخرت کی ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ جو آخرت کی نیت رکھتے ہیں ان کے لیے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا ولا هم يحزنون، اور نہیں وہ لوگ غم کرنے والے ہیں۔ غم اور ڈر، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے ڈر اور امید کے بیچ میں ہے۔ ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں ہے۔ ڈر کس بات کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈر اس بات کا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ ساری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ اور امید کس بات کی؟ امید یہ کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ میں وہ آدمی ہوں گا۔ تو یہ ایمان ہے۔ تو ڈر اور خوف ایسے آدمی کو نہیں ہوگا، نہ تو قبر کے اندر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن اس آدمی کو ڈر ہوگا، اور نہ ہی یہ لوگ غم کرنے والے ہیں جن کے پاس کوئی غم نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری خوشیاں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور کسی کو معاف کر دینا، یہ اگرچہ ہمارے یہاں بہت چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خیر من صدقۃ یتبعها اذى، وہ اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس صدقے کے بعد لوگ تکلیف دیں۔ صدقہ دینے والا کسی کو تکلیف پہنچائے، صدقہ دے کر احسان جتلائے،
اس سے کئی لاکھوں گنا زیادہ بہتر کوئی بھلی بات کہہ دینا ہے، کسی کو اللہ کی بات بتا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دینا، دین اسلام کی بات بتا دینا، اچھی بات کہہ دینا اور کسی کو معاف کر دینا۔ بھلی بات کہنے کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بھلی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اچھی بات دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے، لوگوں کو دعوت دینے کی، دین اسلام کی طرف لانے کی، نماز کی طرف لانے کی، نیکی کی طرف لانے کی، برائیوں کو چھوڑنے کی، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور یہ دعوت کا کام ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ برائیاں کرنے والے ہیں، ان کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے کہ ایک کشتی کے اندر دو منزل ہے، نیچے والے منزل میں کچھ لوگ ہیں، اوپر والے میں کچھ لوگ ہیں۔ نیچے والے کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، اوپر سے پانی لے کر آتے ہیں، لیکن نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک کشتی میں سوراخ کر لیں تو ہم نیچے سے ہی پانی لے لیں گے سمندر سے، ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والے کو اس کام سے نہ روکے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے، سب کے سب اس سمندر کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ وہی مثال اس امت کی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو بھلائی کی طرف نہ بلائے، ایک مسلمان دوسرے کو اللہ کی طرف نہ بلائے، نماز کی طرف نہ بلائے، اچھی بات اس کو نہ بتائے، اس کو برائی سے نہ روکے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس امت کی کشتی میں اچھے اور برے جتنے لوگ ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ فرمایا مغفرتن، اور معاف کر دینا، معاف کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہ الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہے ان پر تم رحم کرو، ان کو معاف کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم کو معاف کرے گا۔ تو انسان کے پاس معاف کا کیا مطلب ہے؟ معافی کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے تو وہ معاف کر دے، نہیں، طاقتور ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے، وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی وہ معاف کر دے، یہ ہے معافی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے اس پر ظلم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ انسان جو اس سے طاقتور نہیں ہے، جو اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس نے اسے بدزبانی کی ہے، اس نے اس کو غلط بات کہا ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ معاف کر دے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ تو بہت زیادہ ثواب ہے معافی کرنے کا، معافی تلافی کرنے کا، اور آپس میں بھی انسانوں کو ایک دوسرے کو معافی تلافی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آخر اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے چلے گھروں کے اندر، ان کے پاس ایک دو دن تک راتوں میں دیکھا ان کو کہ آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ تو دیکھا، دو تین راتوں تک دیکھا کوئی خاص عمل نہیں ہے، نہ تو رات میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد وغیرہ بھی نہیں ہے، آتے ہیں سو جاتے ہیں سکون سے، بس فرض نمازیں ہیں، سنت جو ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ تو پریشان ہو کر صحابہ کرام نے خود اس آدمی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں رات میں سوتے وقت ہر آدمی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، ہر آدمی کو معاف کر کے سوتا ہوں، ہر آدمی کے تعلق سے اپنے دل کے کینہ کپٹ کو نکال کر سوتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بات فرمائی۔ تو انسان اگر اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، ہر ایک کو معاف کرتا رہتا ہے، جس کو بدلہ لینے کی طاقت ہے اس کو بھی، اور جو اس سے کمزور ہے اس کو بھی اگر وہ معاف کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت انشاءاللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔